کہتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر کو سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے، مگر پھر بھی کسی حد تک ہم ان بیہیویئرز کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی مخصوص صورتحال میں کچھ دوسروں جیسا ہی محسوس اور بیہیو کرتے ہیں۔ وہ انسان جن کا مزاج یا بیہیویئر عام لوگوں سے ہٹ کر ہو یا ایب نارمل ہو، ان کو سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ناممکن بھی۔ آج ہم بات کریں گے سائیکوٹک ڈس آرڈرز کی۔ ان ڈس آرڈرز میں جو بیماریاں شامل ہیں اس میں اسکیزوفرینیا، اسکیزوفرینیفارم، اسکیزو افیکٹو، ڈیلیوژنل، بریف سائیکوٹک اور شیئرڈ سائیکوٹک ڈس آرڈرز شامل ہیں۔ لفظ سائیکوٹک کی بات کریں تو اس لفظ کو ماضی میں مختلف معنی دیے گئے ہیں، مگر آج تک اس الفاظ کی ڈیفینیشن پر زیادہ تر لوگوں کا اتفاق نہیں ہے، یعنی ہر کوئی اپنے دور میں اس الفاظ کا مطلب اور معنی اپنے حساب سے بدلتا رہا ہے۔ مگر اگر آسان الفاظ میں بولا جائے تو اس الفاظ سے دو چیزیں ہمیشہ جڑی رہی ہیں، ایک ڈیلیوژنز اور دوسرا ہیلوسینیشنز، یعنی سائیکوٹک ڈس آرڈرز کا شکار انسان دوسرے مسئلوں یا سمٹمز کے ساتھ ساتھ ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز کا بھی شکار ہوتا ہے۔ سائیکوٹک ڈس آرڈرز میں جو سب سے پہلی بیماری کی ہم بات کریں گے وہ اسکیزوفرینیا ہے، جو کہ تمام دماغی بیماریوں میں سنگین ترین ہے۔ اس بیماری میں انسان کئی طرح سے متاثر ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی سوچ سے لے کے بیہیو کرنے کا طریقہ اور اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کا انداز بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے جو انسان کو بالکل اکیلا کر دیتی ہے۔ اس بیماری کے سمٹمز یا نشانیاں مختلف اور کئی زیادہ ہوتی ہیں، مگر ضروری نہیں کہ سارے کے سارے سمٹمز یا نشانیاں ایک وقت میں مریض میں موجود ہوں۔ اس بیماری کے سمٹمز یا نشانیوں کو مختلف حصوں میں بانٹا گیا ہے، جیسا کہ پازیٹیو، نیگیٹو اور ڈس آرگنائز سمٹمز۔ پہلے بات کرتے ہیں پازیٹیو سمٹمز کی۔ اس میں مریض ڈیلیوژنز اور ہیلوسینیشنز کا شکار ہوتا ہے۔ ڈیلیوژنز کی بات کریں تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے زندگی میں کبھی یہ نہ سوچا ہو کہ لوگ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ ایسا سوچنا بالکل نارمل ہے، مگر ذرا سوچئے کہ اگر آپ کو یہ لگنے لگے کہ دنیا میں کوئی بھی آپ کو پسند نہیں کرتا، اس حد تک کہ وہ آپ کے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں، انہوں نے آپ کے گھر میں مختلف ڈیوائسز لگوائی ہوئی ہیں جن سے وہ آپ کی ہر پرائیویٹ بات سن سکتے ہیں، تو آپ کو ہر وقت اس شک اور خوف میں رہنا کیسا لگے گا؟ اس طرح کے خیالات آنا جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اس بیماری کی مختلف سمٹمز میں سے ایک سمٹم ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کئی طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، جیسا کہ کسی نے میرے دماغ میں کوئی چپ فٹ کر دی ہے جس سے وہ میرا دماغ کنٹرول کر سکتا ہے، یا پھر پاس سے گزرنے والا ہر شخص وہ سب سن سکتا ہے جو میرے دماغ میں چل رہا ہے، یا پھر ایسا محسوس کرنا کہ موبائل سگنلز کے ٹاور کے ذریعے کوئی مجھے کنٹرول کر رہا ہے، یا یہ کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہوا کا رخ بدل سکتا ہوں۔ ڈیلیوژنز میں مریض اپنی ایک سوچ بنا لیتا ہے اور وہی اس کے لیے حقیقت ہوتی ہے۔ اس طرح کے خیالات کو نان بیزار ڈیلیوژنز کا نام دیا گیا ہے، جبکہ بیزار ڈیلیوژنز میں انسان ایسی چیزوں پہ یقین رکھتا ہے جن کا عام زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جیسا کہ کسی نے میرے جسم کے اعضاء بدل کر کسی اور کے لگا دیے ہیں، وہ بھی بغیر کسی آپریشن یا زخم کے نشان کے بغیر۔ ہیلوسینیشنز کی بات کریں تو اس میں مریض کا دنیا دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے، یا پھر اس کو دنیا بالکل ہی غیر حقیقی لگنے لگتی ہے۔ ان کو وہ کچھ محسوس ہوتا ہے جس کا حقیقت میں کوئی وجود بھی نہیں ہوتا۔ ہیلوسینیشن زیادہ تر آواز سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی ایسی آوازیں سننا جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی خوفناک ایکسپیرینس ہوتا ہے۔
کبھی ان کو کوئی ایسی آواز سنائی دیتی ہے جو ان کے خیالات کے بارے میں انہی کو بتاتی ہے، یا پھر ایسی آوازیں جو ان کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں یا آپس میں لڑ رہے ہیں وغیرہ۔ بہت کم کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آواز کے علاوہ ایسی چیزیں بھی دکھائی دینے لگتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نیگیٹو سمٹمز کی بات کریں تو اس میں ظاہر ہونے والی کچھ علامات شامل ہیں، جیسا کہ مریض کا اپنی صاف صفائی کی طرف توجہ نہ دینا، زیادہ بات نہ کرنا، لوگوں سے نظر نہ ملانا، وضاحت طلب کرنے پہ بھی نہ بتا پانا، زندگی میں ملنے والی کامیابیوں پہ خوشی محسوس نہ کرنا، فیشل ایکسپریشنز یا چہرے کے تاثرات کا بالکل بھی نہ ہونا۔ ایسا نہیں کہ یہ لوگ کچھ محسوس نہیں کرتے، بس یہ اس کو ظاہر نہیں کر پاتے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے یہ لوگ سب سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ ڈس آرگنائز سمٹمز کی بات کریں تو اسکیزوفرینیا کا مریض کبھی کبھار بات بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا، یعنی جو وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے منہ سے الفاظ اس کے بالکل برعکس نکلتے ہیں۔ ان کے جملوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا، وہ کیا بول رہے ہیں اور کیا بولنا چاہتے ہیں یہ سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ ایک بات کرتے کرتے اچانک سے کوئی دوسری بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کون سی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ اس بیماری میں مبتلا مریض اس بات سے بھی قاصر ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے سچویشن میں کیسا بیہیو کرنا ہے۔ کبھی وہ بچوں کی طرح غلطیاں کرنے لگتے ہیں، کبھی وہ عجیب و غریب کپڑے پہن لیتے ہیں اور کبھی کچرا چننا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے روزمرہ کے کام بھی نہیں ہو پاتے، جیسا کہ بال بنانا، ٹوتھ برش کرنا، کپڑے بدلنا وغیرہ۔ ان لوگوں کے مزاج میں بھی اچانک بدلاؤ دیکھا گیا ہے۔ یہ لوگ نارمل بیٹھے بیٹھے اچانک غصہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں مبتلا لوگ اپنے آس پاس سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کئی گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پر بیٹھے یا لیٹے رہتے ہیں۔ اگر ان سے اٹھنے یا بیٹھنے کا بولا بھی جائے تو یہ ان انسٹرکشنز کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس کے برعکس کچھ کیسز میں ایسے بھی مریض دیکھے گئے ہیں جو حد سے زیادہ اور بلا وجہ بھی حرکت میں رہتے ہیں۔ اس بیماری کی نشانیاں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، مگر آس پاس کے لوگوں ان نشانیوں کو عام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اس بیماری کے لوگ بمشکل تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، وہ زیادہ تر اسکول میں ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر کوئی بھی نوکری زیادہ عرصے تک نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگ کہیں نہ کہیں ڈیلیوژنز یا ہیلوسینیشنز کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہے یا کچھ سنا ہے، یا وہ اپنے آپ سے ہی بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ لوگ اکیلا رہنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں سے کم بات کرتے ہیں اور باہر کی دنیا میں ان کی دلچسپی ختم ہوتی جاتی ہے۔ جب انسان ایسا کرنا شروع کرتا ہے تو ان کے گھر والے عام طور پر یہی خیال کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کی یہ بات ہے، مگر جب یہ برتاؤ مزید بڑھنے لگتا ہے اور سمجھ سے باہر ہونے لگتا ہے، تب آس پاس کے لوگ یا گھر والے ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ان تمام نشانیوں کے علاوہ اسکیزوفرینیا کے مریض کو کھانے پینے میں بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہتی، اس کو کسی بات سے خوشی نہیں ملتی اور ان کی نیند بھی کافی ڈسٹرب رہتی ہے۔ یا تو وہ دن میں بہت زیادہ سونے لگتے ہیں اور رات میں جاگنے لگتے ہیں، یا پھر بے چینی کی وجہ سے ان کی نیند بہت خراب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ان کے موڈز بہت جلدی جلدی بدلتے ہیں، کبھی کبھار یہ ڈپریشن، انزائٹی اور غصے جیسی کیفیات میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔
ان لوگوں میں کئی طرح کے خوف بھی دیکھے گئے ہیں جن کا تعلق ان کے غیر حقیقی خیالات اور آوازوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مرض میں مبتلا انسان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور بار بار خودکشی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا لوگ کچھ اب نارمل عادتوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بھی بیمار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ پانی یا لیکوڈ کا حد سے زیادہ استعمال کرنا جس کی وجہ سے کڈنیز متاثر ہو جائیں، یا پھر سگریٹ کا حد سے زیادہ استعمال کرنا جس سے پھیپھڑے اور دل متاثر ہو جائیں۔ اس مرض پر بھی کئی طرح کی موویز اور ڈراماز بنائے گئے ہیں جیسا کہ سراب، شٹر آئلینڈ، کارتھک کالنگ کارتھک اور اے بیوٹیفل مائنڈ وغیرہ۔ مشہور کارٹون کیریکٹر ڈوریمون کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈوریمون نوبیتا کا ایک فرضی دوست ہے اور نوبیتا خود اس ذہنی بیماری کا شکار ہے جس کے لیے ڈوریمون کا وجود بالکل اصلی ہے جبکہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس بیماری کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ ان سارے سمٹمز یا نشانیوں میں سے کم 2 نشانیاں 6 مہینے تک لازمی موجود ہوں۔ اس بیماری کی وجوہات کی بات کریں کہ یہ مرض آخر ہوتا کیوں ہے تو ہمیں بہت سی مختلف وجوہات نظر آتی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو خیال کی جاتی ہے وہ ہے جینز، یعنی اگر آپ کے آباء و اجداد میں یہ بیماری تھی تو بہت حد تک ممکن ہے کہ آپ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی جینز میں ہے۔ دوسری وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ ہے نیورو ٹرانسمیٹرز، دماغ میں کچھ انزائمز کا حد سے زیادہ بن جانا یا ضرورت سے کم بننا بھی اس بیماری کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کے کچھ حصوں کا درست طریقے سے اپنا کام انجام نہ دینا بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے۔ یہ خرابی ماں کے پیٹ سے یا پھر پیدائش کے وقت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بیماری لیٹ ٹین ایجز یا مڈ 30s میں ظاہر ہوتی ہے۔ بچپن میں اس بیماری کی تشخیص کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے علامات اتنے واضح نہیں ہوتے یا پھر ان کو کوئی اور وجہ دے کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیماری لیٹ ایجز یعنی 45 سال کی عمر کے بعد بھی کچھ لوگوں میں دیکھی گئی ہے۔ کچھ دوسری وجوہات جیسا کہ گھر والوں کا برا برتاؤ یا پھر کوئی مسلسل پریشانی بھی اس مرض کو جنم دینے میں مدد دیتی ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے مختلف ادویات کا استعمال تو کیا جاتا ہے پر ساتھ ساتھ مختلف قسم کی تھراپیز بھی کی جاتی ہیں جیسا کہ روزمرہ کے کاموں کو کس طرح انجام دینا ہے یا اسٹریس مینجمنٹ وغیرہ۔ ساتھ ہی ساتھ فیملیز کو بھی تھراپیز دی جاتی ہیں کہ ایسے مریضوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ کہتے ہیں اس مرض میں جو کامیاب علاج ہے وہ دوائیوں اور تھراپی دونوں کے استعمال سے ممکن ہے، مگر بدقسمتی سے اس طرح کا علاج بہت ہی محدود ہے۔ اس بیماری کو اس کی نشانیوں یا سمٹمز کی بنا پر مزید 3 حصوں میں بھی بانٹا گیا ہے: پیرانوئڈ ٹائپ، ڈس آرگنائزڈ ٹائپ اور کیٹاٹونک ٹائپ۔ پیرانوئڈ اور ڈس آرگنائزڈ ٹائپ بہت کم لوگوں میں دیکھے گئے ہیں مگر یہ دونوں ہی اس بیماری کی سنگین قسم ہیں۔ پیرانوئڈ ٹائپ میں انسان زیادہ تر ڈیلیوژنز یا پھر ہیلوسینیشنز کا شکار ہوتا ہے، جبکہ اس میں دوسرے ڈس آرگنائز سمٹمز زیادہ واضح نہیں ہوتے۔ ڈس آرگنائز ٹائپ کی بات کریں تو اس میں ڈس آرگنائز سمٹمز زیادہ واضح ہوتے ہیں، یعنی بات چیت کرنے میں مشکل، اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں مشکل، روزمرہ کے کام کرنے میں مشکلات اور سچویشنز کے حساب سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں ہیلوسینیشنز یا ڈیلیوژنز جیسے سمٹمز یا نشانیاں موجود تو ہوتی ہیں مگر زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ تیسری اور آخری قسم کی بات کریں تو کیٹاٹونک ٹائپ میں انسان یا تو حد سے زیادہ چلنے پھرنے لگتا ہے یا بلا وجہ کا کام کرنے لگتا ہے یا پھر بالکل ہی ایک جگہ منجمد ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کئی گھنٹوں تک لیٹا رہتا ہے یا پھر کھڑا بھی رہتا ہے۔ اس میں اکثر انسان بار بار کوئی بات یا لفظ بھی دہراتا رہتا ہے یا پھر کسی دوسرے انسان کی بار بار نقل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اس پر خاص نظر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر کسی کے گھر میں اس طرح کا مریض موجود ہو تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہ صرف اس مریض کے لیے
بلکہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی یہ سچویشن کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس طرح کی بیماریوں کا علاج کروانے کی بجائے ان کو جنوں، بھوتوں اور سائے جیسی چیزوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریض اور ان کے گھر والے ایسی بیماریوں کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اور جیسے جسم کے باقی اعضاء کبھی کسی بیماری یا خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، ویسے ہی دماغ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کا فوری اور بروقت علاج کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم۔